السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شوال کے 6 روزے، ان کی فضیلت کیا حدیث میں آئی ہے اور ان کی نیت کیسے کرنی ہے، کب رکھنے ہیں، کس ترتیب سے رکھنے ہیں، اکٹھے رکھنے ہیں یا علیحدہ علیحدہ بھی رکھ سکتے ہیں، اور اس کے بعد عید ہوگی یا نہیں، یہ مکمل تفصیل سے انشاءاللہ میں آپ کے سامنے رکھنے والا ہوں۔ دیکھیں، سب سے پہلے فضیلت کی بات کر لیتے ہیں تو کافی ساری حدیثیں اس کی فضیلت میں ملتی ہیں۔ ایک حدیث ابن ماجہ کی ملتی ہے جس کا مفہوم ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس شخص نے رمضان المبارک کے مکمل روزے رکھے اور اس کے ساتھ 6 روزے شوال کے رکھے، اس کو پورا زمانہ روزہ رکھنے کا ثواب ملے گا۔ اسی طرح ایک حدیث کا مفہوم ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے رمضان المبارک کے مکمل روزے رکھے اس کے ساتھ شوال کے 6 روزے رکھے تو اس کو پورا سال روزہ رکھنے کا اجر و ثواب ملے گا۔ اس کو ہم سمجھ لیتے ہیں قرآن مجید کی ایک آیت سے۔ قرآن مجید میں آتا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، کہ جس کسی نے ایک نیکی کی اس کو 10 نیکیوں کا اجر و ثواب ملے گا۔ اب رمضان المبارک کے کسی نے مکمل روزے رکھے ہیں، 30 روزوں کا اجر و ثواب قرآن کی اس آیت کے مطابق 300 روزوں کا ثواب مل رہا ہے، اور 6 روزوں کو اگر ضرب دی جائے 10 کے ساتھ تو یہ 60 روزے۔ اب مکمل ثواب جمع کیا جائے تو 360 روزوں کا اجر و ثواب مل رہا ہے، اور سال بھر میں 360 دن ہوتے ہیں۔ تو جس کسی نے یہ مکمل روزے 36 رکھ لیے اس کو گویا 360 روزوں کا اجر و ثواب ملا۔ اب ایک شخص نے رمضان کے مکمل روزے رکھے اور 60 روزے شوال المکرم کے رکھے، اور اس کی ترتیب ہر سال ایسے ہے، پوری زندگی ایسے رکھتا رہا تو اس کو پورا زمانہ، پوری زندگی روزہ رکھنے کا اجر و ثواب ملے گا۔ اور کوئی شخص 1 سال میں ایسا کر لیتا ہے تو اس کو 1 سال روزہ رکھنے کا اجر و ثواب ملے گا۔ اب یہ شوال کے 6 روزے رکھنا شروع کب کرنے ہیں؟ عید کے فوراً بعد یا بعد کے اندر شروع کریں گے؟ کچھ احباب یہ سمجھتے ہیں کہ ایک دن عید ہے تو دوسرے دن شوال کے روزے رکھنا شروع کر دینے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ 29 دن دو شوال کے بچتے ہیں عید کے علاوہ، تو ان 29 دنوں میں آپ کبھی بھی 6 روزے رکھ سکتے ہیں۔ کچھ احباب یہ سمجھتے ہیں کہ لگاتار 6 روزے رکھنا ضروری ہے، تو لگاتار 6 روزے رکھنا بھی ضروری نہیں ہے، علیحدہ علیحدہ بھی آپ رکھ سکتے ہیں، لگاتار بھی رکھ سکتے ہیں۔ ایک روزہ آپ نے جمعہ والے دن رکھا، ایک منگل کو رکھ لیا، ایسا بھی کر سکتے ہیں، اور ایسا بھی کر سکتے ہیں کہ لگاتار 6 دن آپ رکھ لیں۔ آپ کو اختیار ہے، یہ نفلی روزے ہیں، جیسا آپ رکھنا چاہیں رکھ سکتے ہیں۔ اب بعض احباب پوچھتے ہیں کہ ان روزوں کی نیت کیا کرنی ہے؟ دیکھیں محترم، یہ نیت نفل روزے ہیں تو نفلی روزوں کے اعتبار سے ان کی نیت کرنی ہوگی، یعنی رات سے ہی آپ نے نیت کر لینی ہے روزہ رکھنے کی۔ نیت دل کے ارادے کا نام ہے، کوئی زبان سے کہنا ضروری نہیں ہے۔ آپ نے رات کو ارادہ کر لیا میں صبح روزہ رکھوں گا، صبح آپ سحری کے لیے اٹھے، سحری کھا رہے ہیں تو یہی روزہ کی آپ نیت کر رہے ہیں، کوئی زبان سے دہرانا ضروری نہیں ہوتا۔ اب بعض احباب یہ پوچھتے ہیں، عورتیں خاص طور پہ، کہ ہمارے رمضان المبارک میں روزے قضا ہو گئے تھے تو ہم پہلے قضا روزے رکھیں یا پہلے یہ نفلی روزے رکھیں؟ دیکھیں، بہتر اور افضل تو یہ ہے کہ پہلے آپ کے جتنے قضا روزے رہتے ہیں، 5 ہیں، 6 ہیں، 10 ہیں، تو آپ وہ قضا روزے پہلے رکھ لیں، بعد کے اندر یہ نفل روزے رکھیں۔ اگر آپ پہلے نفل روزہ رکھنا چاہتے ہیں تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، پہلے 6 روزے یہ نفل رکھ لیں، بعد کے اندر قضا کر لیں۔ 6 روزے کسی نے رکھ لیے تو کیا اس کے بعد عید بھی کرنی پڑے گی؟ جیسے رمضان المبارک کے روزوں کے بعد عید ہوتی ہے، تو ان روزوں کے بعد عید نہیں ہے۔ ایک مولوی صاحب کو میں نے کہتے ہوئے سنا کہ میرا ایک مقتدی جب 6 روزے شوال کے رکھ کے آیا تو مجھے کہنے لگا مولوی صاحب مجھے عید پڑھا دو، میں نے شوال کے 6 روزے رکھے ہیں۔ تو یہ بات بالکل غلط ہے، یہ نفل روزے ہیں، آپ کو اختیار ہے یہ 6 روزے رکھیں چاہے نہ رکھیں۔ رکھیں گے تو یہ فضیلت آپ کو ملے گی، یہ اجر و ثواب ملے گا، نہیں رکھیں گے تو کوئی گناہ نہیں ہے، اور ان کے بعد عید بھی نہیں ہے۔ اس کلپ کو شیئر کریں، آپ کے شیئر کرنے سے بہت سارے احباب کا فائدہ ہو جائے گا، اور آپ کا کوئی سوال ہے ان روزوں کے متعلق یا کسی بھی متعلق آپ کا کوئی سوال ہے تو کمنٹ میں ضرور کریں، انشاءاللہ اس کے متعلق بھی ویڈیو آپ تک پہنچا دی جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔